السلام علیکم ناظرین، اعمال نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں کنزا اسلم اور میں ہوں راشدہ حفیظ۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر خارجہ شہزاد فیصل فرحان سعود نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال سمیت باہمی وفاقی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا، سعودی عرب کا مسلم امہ میں نمایاں مقام ہے۔ بولے کہ جنوبی ایشیا میں دیر پا استحکام کے لیے تنازع تقسیم پر پرامن حل ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان 40 سال سے خانہ جنگی کا شکار ہے، بحرانی کیفیت کسی کے مفاد میں نہیں۔ OIC افغانستان کے بارے میں اپنا کردار ادا کرے، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا سراسر غلط ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے OIC کے غیر معمولی اجلاس سے کلیدی خطاب کیا، معزز مہمانوں کی پاکستان آمد پر شکریہ ادا کیا اور کہا، کانفرنس میں شریک تمام مہمان افغانستان کی صورتحال سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ جتنی مشکلات افغانستان کی عوام نے اٹھائیں، کسی اور ملک نے نہیں اٹھائی۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے خطاب میں فلسطین اور کشمیری عوام کو بھی نہ بھولے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین اور کشمیری عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا حقیقت کے منافی ہے۔ وزیر اعظم نے OIC ممالک پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلام مخالف پروپیگنڈے کے تدارک کے لیے ہمیں مؤثر آواز اٹھانا ہوگی۔ رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا مقصد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا کو روشناس کرانا ہے۔ کوئٹہ میں ایئرپورٹ روڈ پر گھر میں گیس لیک، دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ایئرپورٹ روڈ پر گیس لیک کے باعث دھماکے سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ پولیس نے بتایا کہ دھماکے میں 2 افراد جاں بحق اور 6 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ جاں بحق افراد میں ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں ہونے والے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں نامعلوم فارم 45 جاری کرنے پر الیکشن کمیشن کو شکایات بھیج دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایات میں کہا گیا کہ میئر پشاور کی نشست پر 22 پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 کا صرف ایک صفحہ جاری کیا گیا، جبکہ 22 پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 میں PTI امیدوار کے نتائج نہیں دیے گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔